دور میں کہ معاشرہ بالکل گیا گزرا ہے، آج کے دور میں احساس نہیں رہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں خون سفید ہو گیا، مطلب آج کے دور میں کوئی اس طرح کے، اس کے باوجود بھی آپ نے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں قربانی کے موقع پر لوگ جانور گھر میں پالتے ہیں نا سال 2 سال، اور جب اس کو بیچتے ہیں تو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی مالک رو پڑتے ہیں، یعنی اپنے گھر 1 سال 2 سال 3 سال ایک جانور رکھتے ہیں نا، اور اس جانور کو جب بیچتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ حالانکہ اس معاشرے میں قتل و غارت، بے انصافی، بد اخلاقی، جناب والا کرپشن، جناب والا حق غصب کرنا اور طرح طرح کی چیزیں، قتل و غارت سب کچھ پایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اب بھی کوئی بندہ اپنے گھر میں سال 2 3 4 سال ایک جانور رکھنے کے بعد جب اس کو قربانی کے موقع پر بیچتا ہے اور ویسے نہیں دے رہا بلکہ اس کے عوض اسے مال و زر مل بھی رہا، اس کا بدلہ مل رہا ہے، لیکن آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا نہیں کہ لوگ ان جانوروں کو بیچتے وقت رو پڑتے اور ان کو گلے سے لگا لگا کر روتے ہیں۔ بھائی یہی انسان تھا، یہی لوگ تھے، یہی وہ تھے، جو یہی وہ انسان ہے کہ آج ایک جانور جو اس نے سال 2 سال پالا اس کے بیچنے پہ رو پڑتا تھا، یہی انسان تھا اپنے ماں باپ کو بازار میں بیچ دیتا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بندہ جو بکری بیچنے پہ، بکرا بیچنے پہ، ایک جانور بیچنے پہ رو پڑتا تھا، یہی انسان تھا ماں باپ کو معاذ اللہ منڈی میں بیچتا تھا، لیکن اس کا دل تڑپتا نہیں تھا۔ تو یہ مقام، یہ رحم، یہ کرم، یہ الفت، یہ محبت کس کی وجہ سے ملی؟ یہ حضور کی وجہ سے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور اگلی میں بات آپ کو بتا دوں، یہ معاشرے کو جتنی بھی عزتیں نا یہ سرکار کی وجہ سے، یہ انسانیت بھی سرکار کی وجہ سے ہے۔ سرکار علیہ السلام کی آمد سے پہلے بندہ شکل کا تو بندہ تھا، یعنی اس کے بھی کان، اسی کے بھی اس کا ناک، ہاتھ سب کچھ تھے، لیکن بندہ تو تھا لیکن اس کے اندر انسانیت کوئی نہیں تھی۔ یعنی انسانیت دیکھو کیا تھا، عرب کی آپ تاریخ پڑھیں نا تو یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ نے یہ سن لیا کہ ماں باپ کو بیچا جاتا تھا، بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ کیا آج کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بیچ دے؟ کیا یہ کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ جناب والا اپنی بچی کو معاذ اللہ وہ زندہ دفن کر دے؟ کوئی بندہ یہ سوچ نہیں سکتا آج کے دور میں۔ یار یہ مقام، یہ مرتبہ انسان کو یہ طرز حضور کی وجہ سے ملا۔ اب ابھی ذکر یہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایسے ظلم ہوتے تھے، اور غلام کا یہ حال تھا کہ غلام کا سایہ لوگ اپنے اوپر نہیں پڑنے دیتے تھے۔ غلام اگر مالک کی مرضی کے بغیر، اس کے جانور اگر دھوپ میں ہوتے یا اس کا جوتا دھوپ میں ہوتا وہ اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا، یا چھاؤں میں ہوتا تو دھوپ میں رکھ دیتا، یا اس کے جانور چھاؤں سے دھوپ میں باندھ دیتا، مالک اسے کوڑے مارتا تھا۔ یار تو اتنا اختیار والا ہو گیا کہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، یعنی غلام کی کوئی عزت نہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غلام کو ایسی عزت، ایسا مقام، ایسی شان دی کہ جب فتح مکہ والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت اور شان کے ساتھ جب فتح مکہ کیا حضور نے، تو اس وقت اگر تاریخ پڑھی جائے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھنے والا کوئی مہاجر صحابی کا بیٹا نہیں تھا، کوئی انصاری صحابی کا بیٹا نہیں تھا، کوئی بڑا امیر ترین شخص نہیں تھا، کوئی بڑا قداور شخص نہیں تھا، بلکہ ایک غلام کا بیٹا میرے مصطفیٰ کے پیچھے بیٹھا ہوا۔ حضور نے غلاموں کے مقام بیان کیے۔ اور پھر اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں، نبی علیہ السلام جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف کی چھت پہ جب چڑھے، نبی علیہ السلام بیت اللہ کی چھت پر چڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کے ساتھ ہوئے تو اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال اذان پڑھنے لگے، تو نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے غلام کا سایہ نہیں لوگ پڑھنے دیتے تھے۔ جب بلال حضور کی غلامی میں آئے تو وقت یہ تھا کہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے، بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے تھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ بھائی حضور کی آمد سے پہلے ماں کو، باپ کو، بھائی کو، دوست کو، لوگوں کو، معاشرے کو، عورت کو، مرد کو، کسی کو کوئی حقوق، کوئی آج ہماری ہوتا ہے نا یہ عورتیں کی لنڈے کے اٹھاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، میں برقع نہیں لے سکتی، میں جناب شریعت پہ عمل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ مشکل ہو۔ حالانکہ اس بیٹی کو لوگ دفن کرتے تھے، میرے حضور علیہ السلام نے آ کر اس بیٹی کے بارے میں فرما دیا کہ فرمایا بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ حضور کی وجہ سے اس بیٹی کو مقام ملا۔ اب اس بات کو میں عرض کر رہا، حضور علیہ السلام سے پہلے کسی کو کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ اب توجہ کریں گے تو بات زیادہ مزہ آئے گی۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟
نبی پاک اب تو زیادہ دور گزر گیا، اسی وقت کے دور کی بات سناتا ہوں آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کا یہ حال تھا کہ لوگ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں مختلف لوگوں کے کاروبار ہیں، طرح طرح کے کاروبار ہیں، بزنس ہیں، فیکٹریاں، طرح طرح کے کاروبار ہیں. اس زمانے میں اکثر کہتا ہوں، اس زمانے میں یہ بھیڑ بکریاں جانور پالنا یہ بڑا کاروبار تھا. اس زمانے میں جب لوگ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، اگر کوئی دوسرا بندہ ان سے پہلے پانی پلا دیتا، مطلب ایک بندے کی بکریاں اور دوسرے بندے کی بھی بکریاں ہیں، اگر ایک بندہ اس سے پہلے جناب والا کبھی وہ بکری کو پانی پلا دیتا، اپنی بکریوں کو دوسروں کی بکریوں سے پہلے پانی پلا دیتا، تو وہ بندہ کیا کرتا تھا؟ اس پہ جنگ کرتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، قتل و غارت ہوتی تھی، حتیٰ کہ کئی قبیلے اس بات پہ قتل ہو جاتے تھے کہ تو نے اپنی بکریوں کو میری بکریوں سے پہلے پانی کیوں پلایا. حالانکہ یہ کوئی بات نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے بکریوں کو پہلے پانی پلانے کی وجہ سے لوگ قتل کر دیتے تھے دوسرے کو، حتیٰ کہ وہ دشمنیاں نسلوں تک جاری رہتے تھے. پھر نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی، حضور علیہ السلام نے اپنے پاک صحابہ کی تربیت فرمائی. جب نبی علیہ السلام نے اپنے پاک صحابہ کی تربیت فرمائی نا احباب ذی وقار، وہ لوگ جو بکریوں کے پہلے پانی پلانے کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، لوگ وہی ہیں، بندے وہی ہیں جو پہلے بکریوں کے پہلے پانی پلانے کی وجہ سے لڑتے تھے، اور تربیت مصطفیٰ کی وجہ سے اب کیا ہوتا ہے؟ بڑی مشہور بات ہمارے سکول کے نصاب میں بھی موجود ہے. اب یہ ہوا ہے ایک جنگ کا موقع ہے، وہاں جنگ کے موقع پر جب جنگ ہوئی تو جنگ میں بہت سارے مسلمانوں کو بہت ساری تکلیفیں پہنچی، جناب والا جب شدتیں پہنچی، نشان پہنچے، تو ان کو نا ایک صحابی کا جناب وقت آخر ہوا. جب وقت آخر اس کا ہوا نا تو اس نے پانی مانگا. جو پانی پلانے پہ جن کی ڈیوٹی تھی وہ پانی لے کر اس کے پاس گئے. اب پہلے بکری کے پہلے پانی پینے پہ قتل کر دیتے تھے. جنگ کا موقع، صحابی کو جناب والا جب نشان پڑ گئے، جب شدید جناب والا ان پہ وار ہوئے تو صحابی نے اس طرح کیا، آخری وقت میں پانی مانگا. پانی دینے والا جب ان کے پاس گیا، ان کو پانی پیش کیا. جیسے ان کو پانی پیش کیا تو دوسرا بول پڑا، کہنے لگا جی پانی. تو جب پہلے نے دوسرے کی آواز کو سنی، اب اس کی موت کا وقت ہے، سوچو موت کا وقت ہے. اس نے جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا نہیں، پہلے میرے اس بھائی کو پانی دو. جب اس نے کہا میرے اس بھائی کو پانی دو، اس کے پاس پانی پلانے والا گیا. جب پانی پلانے والا اس کے پاس پہنچا تو تیسرے نے صدا دی، تیسرے نے آواز دی کہ پانی. اب پہلا بھی چھوڑ گیا، دوسرے نے بھی کہا پہلے میرے اس بھائی کو پانی دو، شاید اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہو. جب تیسرے کے پاس پہنچا، چوتھے کی آواز آئی کہ مجھے پانی دو. جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے کہا پہلے اسے دو. ہر اب خود پانی نہیں پیتا، موت کا وقت، آخری سانسیں، پیاس کی شدت، لیکن ہر کوئی دوسرے کی طرف بھیجتا، دوسرے کی طرف بھیجتا، اگلے کی طرف، پھر اگلے کی طرف بھیجتا. اب ابھی ذکر آپ سوچیں کہ جب پانی پلانے والا اگلے کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وصال ہو چکا تھا. جس نے پانی مانگا اس کا وصال ہو گیا ہے، وہ جام شہادت نوش کر گیا. جب اس کو دیکھا پانی پلانے والے نے سوچا یہ تو شہید ہو گیا، اب میں پہلے کے پاس جاؤں اور اسے پانی پلاؤں تاکہ اس کی جان بچ سکے. جب اس کے پاس آیا دیکھا تو وہ شہید ہو چکا تھا. اس نے کہا چلو دوسرے کے پاس جاؤں، دوسرا شاید جان بچ جائے. جب دوسرے کے پاس گیا تو وہ بھی شہید. جب تیسرے کے پاس گیا تو وہ بھی شہید. جب چوتھے کے پاس گیا وہ بھی شہید. حتیٰ کہ وہ جتنے بھی زخمی تھے سارے شہید ہو چکے تھے. اب ابھی ذکر ایک وقت تھا کہ بکری کے پہلے پانی پینے کی وجہ سے یہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے. اب اپنی جان تو پیش کر رہے ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائی سے خود پہلے پانی دیتے. یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ جانوروں کی وجہ سے لڑ جانے والے اب خود پانی نہیں پی رہے، جان دے رہے ہیں لیکن پانی پہلے پی نہیں رہے. یہ حضور کی آمد کی وجہ سے. تو یہ ساری انسان کو انسانیت، معاشرے کو مقام و مرتبہ اور یہ ساری باتیں جو ملی ہیں یہ حضور کی وجہ سے. ہمیں حضور کا میلاد مناتے ہوئے کسی چیز سوچنا، ہمیں جو جس جگہ میں ہوں یہ ہم پر عرب رسول کا کرم. وہ ایک قاسم علی شاہ صاحب ہے نا موٹیویشنل سپیکر، انہوں نے بڑی زبردست بات کہی. کہتے ہیں ایک دن نا میں گھر تھا تو میری بیوی مجھے کہنے لگی، وہ پنجابی ہے نا، تو کہنے لگی میری بیوی مجھے کہنے لگی آپ میں کوئی خاص بات نہیں، بس آپ کا تکا لگا ہوا ہے، آپ کا بس دائی لگا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بیوی نے کہا تو کہتے پہلے تو میں نے سوچا نا، بڑی حقیقت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے میں تو بڑا ہوں، لیکن کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے بعد سوچا بھائی بات ٹھیک ہے، بس اگر ہمارے عیب کھل جائیں تو لوگ ہمیں پتھر ماریں. آپ کہتے ہیں نا جی آپ سب دعا کریں، یہ کریں، ہمارے عیب کھلتے ہیں لوگ پتھر مارے. حضور کی وجہ سے رب نے پردے ڈالے ہوئے، ہمارے ماتھے پہ نہیں لکھا جاتا، ہمارے گھر کی دروازوں پہ نہیں لکھا جاتا، ہمارے عیب کھلتے نہیں، یہ حضور کی وجہ سے. حضور کی وجہ سے جب اتنا کرم ہے پھر حضور کی ولادت کا جشن مناتے ہوئے کوئی دلیل مانگنی چاہیے.
مجھے جو میں ہوں یہ حضور کی وجہ سے ہوں. اس سے بڑھ کر میلاد کی اور دلیل کیا؟ اب آپ اس کا 12 ربیع الاول شریف یہ آپ میلاد شریف ہے جہاں بھی میلاد شریف کا اہتمام ہو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اپنے مال میں سے اپنی جہاں جس قدر بھی آپ کے پاس طاقت ہے کھل کر میلاد پر خرچ کریں. کھل کر میلاد پر جلوس ریلیوں میں باقاعدہ طور پہ جائیں اور پھر باوضو ہو کر پھر خوبصورت کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر سر ڈانپ کر درود پڑھتے ہوئے حضور کا میلاد کھل کے اور کھلے دل سے حضور کا ذکر کریں, حضور کا میلاد منائیں, حضور کی نعتیں پڑھیں, جشن منائیں. اور لوگ کہتے ہیں باہر نکلا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا جب تمہیں کوئی نعمت مل جائے تو اس کا چرچا کرو. چرچا گھر میں بیٹھ کر نہیں ہوتا, چرچا باہر نکل کر ہوتا ہے. اور خوشی بنان قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. مومنو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تو ان سے کہہ دے جب تم پر کوئی فضل ہو, تم پر کوئی رحمت ہو تو پھر کیا کرو فَلْيَفْرَحُوا, تو پھر خوشیاں منایا کرو. جب فضل ہو جائے اس وقت خوشیاں مناؤ. جب فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اس وقت پھر کیوں نہ میلاد منائیں. اور آپ کہتا ہے جب رحمت ہو تو پھر میلاد مناؤ. تو جب رحمت للعالمین نبی مل جائے پھر میلاد کیوں؟